مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مدثر قرآن کے پلیٹ فارم سے ایک نہایت ہی خوبصورت پروگرام اسلامی قصے، اس کا چھٹا ایپیسوڈ آپ کی سماعتوں کی نظر فرمائیں گے. آج کا جو عنوان ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عدل و انصاف، کہ آپ کس طرح لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتے تھے، کس طرح لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف والا معاملہ فرماتے تھے. جب کوئی آپ کے پاس آتا تو آپ اس کے ساتھ کس طرح انصاف والا معاملہ کرتے، کس طرح ان کی صلح کرواتے، کس طرح ان کے ساتھ انصاف کرتے. یہ ساری باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے. ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب کے بے شمار قبائل سے واسطہ پڑتا تھا. وہ قبائل اور خاندان ایک دوسرے کے سخت دشمن ہوتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام قبائل اور خاندان کے ساتھ ہمیشہ عدل و انصاف والا معاملہ فرمایا، اور اسلام کی دعوت دینے یا عدل و انصاف کرنے میں کبھی کسی خاص فرد یا کبھی کسی خاص قبیلے کی آپ نے طرفداری نہیں فرمائی. ہمیشہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل و انصاف کے ساتھ دونوں کا جو ہے وہ معاملہ سن کر عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمایا. حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مسلمان اور کافر کا فرق بھی نہ کیا، مسلم اور غیر مسلم کا کبھی فرق نہ کیا. جو بھی حق پر ہوتا تھا فیصلہ اسی کے حق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے. ایک دفعہ مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی تو بعض لوگوں نے اس عورت کی معافی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی پیارے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائش کی، آپ کے سامنے سفارش پیش کی کہ اس عورت کو معافی دی جائے، اس عورت کے لیے جو ہے وہ نرمی والا معاملہ اختیار کیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سفارش پر سخت ناراض ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اسی وجہ سے جو ہے وہ برباد ہوئے، اسی وجہ سے بنی اسرائیل تباہ ہوئے کہ وہ غریبوں پر حد جاری کرتے تھے اور امیروں کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرتے تھے. اور حضور نے ایسے ہی موقع پر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ اگر میری بیٹی، اگر میری لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی چوری کا ارتکاب کرے گی تو آپ کے بھی ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیے جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں انسانوں کو ذلت سے اور کالے گورے کے فرق سے باہر نکالا، امیری غریبی کے فرق سے باہر نکالا، وہاں انسانوں میں اقتصادی و معاشی مساوات قائم کرنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اصلاحات پیش کی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسوہ حسنہ پیش کیا، وہ تاریخ انسانی کا ایک خوبصورت جو ہے وہ سرمایہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص ایماندار نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی، اس کا جو ہمسایہ ہے وہ خود بھوکا اور فاقے میں زندگی گزار رہا ہو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مزدور کی جو مزدوری ہے وہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دینی چاہیے. آج ہمارے معاشرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ مزدور جو ہے وہ کام کر کے بیچارہ تھک جاتا ہے، لیکن جب پیسے دینے کی باری آتی ہے اسے ذلیل کیا جاتا ہے، اسے در در کی ٹھوکریں جو ہے وہ کھانی پڑتی ہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں قانون دیا وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مزدور جو ہے جیسے ہی مزدوری کر کے فارغ ہو فوراً اسے اس کی اجرت دے دینی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جو بنجر زمین ہے اس کے اوپر محنت کر کے، اس کے اوپر ہل چلا کے اسے قابل کاشت بنایا اور بیکار زمین پر دیواریں کھڑی کر کے اپنا جو ہے وہ مکان بنا لیا، تو حضور نے فرمایا وہ جو زمین ہے وہ اسی کی ہو جائے گی، لیکن شرط یہ کہ وہ کسی کی ملکیت نہ ہو. اور حضور نے فرمایا کہ زمین اس کی ہے جو بندہ اس پر کاشتکاری کرتا ہے، لیکن جس نے کاشتکاری بھی نہ کی اور زمین کو 3 سال تک بیکار چھوڑ دیا تو اس کا جو حق ملکیت ہے وہ خود بخود اس سے ساقط ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی، گھاس، ہوا وغیرہ، یعنی جتنی بھی وہ چیزیں جو قدرتی پیداوار ہیں، حضور نے فرمایا وہ ساری کی ساری تمام انسانوں کی مشترکہ میراث ہے، کسی بھی ایک بندے کی وہ ملکیت نہیں ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے 40 دن تک غذا کو ذخیرہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے اور اس کی اللہ رب العزت کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کر کے کسی چیز کو فروخت کیا،
جس نے ملاوٹ کی فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ چند اصلاحات ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، اگر انسان اس پر عمل کر لے تو یقین جانے اس کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عدل و انصاف کے چند واقعات تھے۔ اللہ رب العزت جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مفتی عقیل احمد سیفی کو اجازت دیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔